معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر احمد ریاض الہدیٰ کی کتاب سلاطین دہلی۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کیجیے۔ باب نمبر 3، غزنویوں کا عروج، سلطان محمود کے حملے، اس کا کردار، حملوں کے اغراض و مقاصد۔ سب ہیڈنگ: محمود کے جانشین۔ دہلی کے راجہ ماہی پال نے ہانسی تھانیسر نگر کوٹ پر قبضہ کر لیا اور پیش قدمی کرتے کرتے لاہور کا محاصرہ کر لیا، لیکن مقابلہ سخت ہوا اور راجہ ماہی پال کو محاصرہ اٹھانا پڑا۔ 1046 عیسوی میں غوث پر فوج کشی کی گئی اور 2 شہزادوں کو گرفتار کر کے غزنی لایا گیا، جہاں وہ قتل کر دیے گئے۔ پنجاب کے حالات پر قابو پانے کے لیے مودود نے 1048 عیسوی میں اپنے 2 بیٹوں محمود اور منصور کو لاہور اور پشاور کا گورنر مقرر کیا اور ہندوستان میں ہندوؤں کی سرکوبی کے لیے ایک مہم غزنی کے کوتوال بو علی سینا کی سرکردی میں روانہ کی۔ بو علی نے ہندوستان میں کامیاب لڑائیاں لڑیں، لیکن واپسی پر ایک سازش کا شکار ہو گیا اور قید کر دیا گیا۔ مودود نے 22 دسمبر 1049 عیسوی کو انتقال کیا۔ اس کے مرنے کے بعد محل سرا کے خادموں نے سلطانوں کی وصیت کے مطابق اس کے 3 سالہ بیٹے مسعود کو، جو سلجوق ملکہ کے بطن سے تھا، تخت نشین کر دیا، لیکن غزنی کے امراء نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ ایک ہفتے کے بعد 29 دسمبر 1049 عیسوی کو مسعود کے چچا ابو الحسن کو سلطان تسلیم کر لیا گیا۔ اس نے اپنے بھائی کی بیوہ سلجوق شہزادی سے، جو مسعود کی والدہ تھی، شادی کر لی۔ علی کامیاب حکمران ثابت نہ ہوا۔ 1052 عیسوی کو سلطان محمود کے چھٹے بیٹے عزیز الدولہ عبد الرشید نے علی کو برطرف کر کے غزنی پر قبضہ کر لیا۔ اس نے شتگین کو پنجاب کا حاکم مقرر کیا، جس نے کانگڑا فتح کر کے ملک میں امن بحال کیا۔ سیستان کی فتح کے لیے تغرل کو، جو سلطان محمود کا غلام تھا، بھیجا گیا، مگر اس نے سیستان فتح کرنے کے بعد خود مختار ہونے کا اعلان کر دیا اور مزید فوج لے کر غزنی پر دھاوا بول دیا۔ اس نے عبد الرشید اور شاہی خاندان کے 9 افراد کو قتل کیا اور 40 دن تک حکومت کی۔ بالآخر محل سرائے کے محافظوں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ مسعود اول کے 2 بیٹے فرخ زاد اور ابراہیم ابھی تک زندہ تھے، چنانچہ شتگین نے امراء کے مشورے سے ابراہیم کو سلطان منتخب کر لیا۔ چونکہ اس کی صحت کمزور تھی، اس لیے تھوڑے ہی دنوں بعد اس کے بھائی فرخ زاد کو تخت نشین کر دیا گیا۔ اس کے عہد میں سلجوق سردار الپ ارسلان، مسعود اول کے برادر نسبتی، نے غزنی پر حملہ کیا، مگر مقابلے کی تاب نہ لاتے ہوئے واپس لوٹ گیا۔ 1059 عیسوی میں فرخ زاد کے انتقال کے بعد ابراہیم تخت نشین ہوا۔ اس نے سلجوق ترکوں کے ساتھ صلح کر لی اور اپنے بیٹے مسعود کی شادی الپ ارسلان کی پوتی ملک شاہ کی بیٹی کے ساتھ کر دی۔ شمالی علاقوں کا حسب خواہ انتظام کرنے کے بعد ابراہیم نے ہندوستان کا رخ کیا۔ 1079 عیسوی میں اس نے اجودن پاک پتن پر قبضہ کر لیا اور پیش قدمی کر کے رویا اور روپڑال کو بھی فتح کر لیا۔ ابراہیم نے 42 سال پر امن حکومت کرنے کے بعد 25 اگست 1099 عیسوی میں انتقال کیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا علاؤ الدین مسعود سوم عرف الکریم تخت حکومت پر بیٹھا۔ اس نے 7 سال تک حکومت کی۔ اس کے عہد میں طغاتین حاکم لاہور نے گنگا کے پار ایک مہم کا آغاز کیا۔ مسعود نے 1115 عیسوی میں 75 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ اس کا بیٹا شیرزاد اس کا جانشین مقرر ہوا، مگر اس سال بعد ہی اس کے بھائی ارسلان عبد المالک نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ ارسلان کا دوسرا بھائی بہرام، جو سلجوق شہزادی کے بطن سے تھا، خراسان میں اپنے چچا سلطان سنجر کے پاس
پناہ گزین ہوا۔ ارسلان نے اپنی ستیلی ماں سلجوق شہزادی کی بے عزتی کی، جس کی وجہ سے سلطان نے غزنی پر حملہ کر دیا۔ ارسلان نے بھاگ کر پنجاب میں پناہ لی اور بہرام غزنی کے تخت پر قابض ہو گیا۔ سلطان سنجر کی خراسان کو واپسی پر ارسلان نے پھر بہرام کو تخت سے برطرف کر دیا۔ چونکہ 1177 میں سلطان سنجر کو اپنے بھائی محمد کے انتقال کے بعد اپنی مملکت کے سنوارنے سے فرصت نہ ملی تھی، اس لیے وہ بہرام کی مدد کے لیے نہ آ سکا۔ 1118 میں جو ہی اسے مہلت ملی، اس نے ارسلان کو غزنی پر حملہ کر کے گرفتار کر لیا اور بعد میں قتل کر دیا۔ پنجاب کے حاکم باہلم نے، جسے ارسلان نے مقرر کیا تھا، بہرام کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ بہرام نے اس پر چڑھائی کی اور 22 جنوری 1119 میں گرفتار کر لیا، لیکن بعد میں درگزر کرتے ہوئے اسے پھر حاکم پنجاب مقرر کر دیا۔ بہرام کی واپسی پر باہلم نے پھر روگردانی کی۔ سلطان نے دوبارہ فوج کشی کر کے باہلم کو ملتان کے قریب شکست دی، مگر وہ فرار کے دوران میں بما اپنے 2 بیٹوں کے دلدل میں دھنس کر مر گیا۔ بہرام کے آخری دنوں میں غوری شہزادوں نے شورش برپا کی۔ قطب الدین محمد غوری نے اپنے بھائی سے لڑ کر غزنی میں پناہ لی۔ سلطان بہرام نے اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دی، مگر کچھ عرصے کے بعد اسے سازش کے شبے میں قتل کر دیا گیا۔ قطب الدین کے بھائی سیف الدین غوری نے بہرام کو شکست دے کر تخت غزنی پر قبضہ کر لیا اور غور میں اپنے بھائی بہاؤالدین سام کو اپنا نائب مقرر کر لیا۔ بہرام، جو شکست کھا کر پنجاب کو چلا گیا تھا، 1149 میں پھر واپس آیا اور سیف الدولہ سام کو شکست دے کر خود غزنی پر دوبارہ قابض ہو گیا۔ سیف الدین کو گرفتار کر کے بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ علاؤالدین حسین نے اپنے بھائی کا انتقام لینے کے لیے بہرام کو 3 لڑائیوں میں شکست دے دی اور غزنی پر قبضہ کر کے اسے جلا کر راکھ کر دیا۔ غزنی سے 7 دن تک شعلے بلند ہوتے رہے، جس کی وجہ سے علاؤالدین کو جہاں سوز کے لقب سے پکارا جانے لگا۔ سلطان محمود، مسعود اور ابراہیم کے سوا باقی تمام بادشاہوں کی لاشیں ان کی قبروں سے کھود کر جلائی گئیں اور مقبرے تباہ و برباد کر دیے گئے۔ سیدوں کے علاوہ باقی تمام مردوں کو قتل کر دیا گیا اور بعد میں سیدوں کو غور بھیجا گیا اور انہیں وہاں قتل کر دیا گیا۔ عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ غزنی کے علاوہ جہاں جہاں سے علاؤالدین گزرا، فن کے بہترین نمونے اور عمارات مسمار کرتا چلا گیا۔ بہرام، جس نے ہندوستان میں آ کر سر چھپایا تھا، غزنی کو واپس لوٹا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سلطان سنجر سلجوقیوں کے ہاتھوں شکست کھا کر علاؤالدین کی قید میں جا چکا تھا۔ بہرام تھوڑے عرصے کے بعد انتقال کر گیا۔ وہ علم و ادب کا دل دادا تھا۔ اس کے دربار کا مشہور شاعر سنائی تھا، جس نے کلیہ و دمنہ کا عربی سے فارسی میں ترجمہ کیا۔ بہرام کے بعد اس کا بیٹا خسرو شاہ تخت نشین ہوا۔ اس نے قید ہی میں 1157 میں انتقال کیا۔ خراسان کے ترکمانوں نے غزنی پر حملہ کر دیا۔ چونکہ خسرو شاہ ان کے مقابلے کی طاقت نہ رکھتا تھا، اس لیے اس نے پنجاب کا رخ کیا اور لاہور میں 1160 میں انتقال کیا۔ غزنویوں کی حکومت اب صرف پنجاب تک محدود تھی۔ غزنی پر غز ترکمانوں کی 10 سال تک حکومت رہی۔ اس کے بعد غزنی کا علاقہ غوریوں کے ہاتھ میں آیا۔ لاہور میں خسرو شاہ کے بعد اس کا بیٹا خسرو جانشین ہوا، جس نے خسرو ملک کا لقب اختیار کیا۔ وہ بہت نرم دل اور عیش پسند بادشاہ تھا۔ اس کے زمانے میں مختلف ضلعوں کے حاکم تقریباً خود مختار ہو چکے تھے۔ غزنی پر غیاث الدین محمد کا چھوٹا بھائی معز الدین محمد بن سام شہاب الدین محمد غوری نائب مقرر ہوا اور تمام سلطنت پر فیروز کوہ سے، جو غوریوں کا مرکز تھا، حکومت ہونے لگی۔ 1181 میں معز الدین محمد نے لاہور پر حملہ کر کے خسرو ملک کو مطیع کر لیا اور سیالکوٹ پر قبضہ کر کے ایک قلعہ تعمیر کیا، مگر اس کی واپسی پر خسرو ملک نے پھر سرکشی اختیار کی۔ 1186 میں معز الدین محمد نے دوبارہ پنجاب کا رخ کیا۔ اس نے لاہور پر قبضہ کر کے
خسرو ملک اور اس کے بیٹے بہرام کو گرفتار کر کے فیروز کوٹ میں غیاث الدین کے پاس بھیج دیا۔ 5 سال کے بعد خوارزم کے سلطان جلال الدین محمد کے خلاف مہم کے آغاز کے وقت غیاث الدین نے ان دونوں کو قتل کر دیا اور غزنوی خاندان کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو گیا۔ باب نمبر 4 غوریوں کا عروج، سلطان شہاب الدین محمد غوری۔ محمد غوری کو بجا طور پر ہندوستان میں اسلامی سلطنت کا بانی کہا جاتا ہے۔ اس نے نہ صرف راجپوتوں کی سیاسی طاقت کو کچلا بلکہ ان کی ستود پارینہ کے کھنڈروں پر اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ محمد غوری ایک عملی سیاست دان تھا۔ وہ نہ صرف ایک فاتح اور جنگجو ہی تھا بلکہ تعمیری کام کرنے والا سیاست دان اور مدبر بھی تھا۔ تاریخ پاکستان و ہند، سید عبد القادر شجاع الدین۔ ہندوستان میں مسلمان سلطنت کا بانی در حقیقت محمد غوری تھا۔ اس سے پیشتر محمد بن قاسم اور محمود غزنوی ہندوستان میں تادیبی کارروائیاں کرتے رہے، لیکن وہ سرزمین ہند میں مسلمان سلطنتوں کی بنیادیں استوار نہ کر سکے۔ یہ کام علاؤ الدین جہاں سوز کے بھتیجے محمد غوری نے سر انجام دیا۔ غوری خاندان کی حکومت فیروزہ کو غور پر 1143 عیسوی سے چلی آتی تھی۔ غزنی پر ان کی حکومت کا آغاز 1173 تا 1174 عیسوی میں ہوا۔ غوری افغان نسل سے تعلق رکھتے تھے، بعض انہیں ایرانی نژاد کہتے تھے۔ بہرحال غیاث الدین جو مغرب کی جانب اپنے آبائی علاقوں پر حکمران تھا اور افغان نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ معز الدین بن سام شہاب الدین محمد غوری کی ابتدائی فتوحات کا سلسلہ سندھ، ملتان اور پنجاب تک محدود رہا۔ ملتان 1175 عیسوی، سندھ 1172 عیسوی اور لاہور 1174 عیسوی میں فتح ہوئے۔ محمد غوری کو شروع میں وہ کامیابی حاصل نہ ہوئی جو محمود کو 200 سال پیشتر حاصل ہوئی تھی۔ ہندی فتوحات کا دار و مدار اس کے غلاموں پر تھا۔ 1178 عیسوی میں سلطان محمد غوری نے ہندوستان کا رخ کیا مگر انل واڑہ کے مقام پر شکست ہوئی۔ آخری غزنوی تاجدار خسرو ملک نے لاہور میں سرکشی اختیار کر لی تھی، لہٰذا اگلے ہی سال محمد غوری نے سلطان خسرو ملک سے پشاور کا علاقہ چھین لیا۔ سیالکوٹ کے مقام پر ایک قلعہ تعمیر کیا۔ رام چکر دیو والی جموں کے ایما پر اس نے دوبارہ خسرو ملک کے خلاف مہم کا آغاز کیا اور بھٹنڈہ اور سرہند کے علاقوں کو بھی فتح کر لیا۔ اس نے ضیاء الدین کو بھٹنڈے کا گورنر مقرر کیا، جس نے بہادری سے پرتھوی راج کا مقابلہ کیا۔ محمد غوری کی آمد کی خبر سن کر دہلی اور اجمیر کے راجہ پرتھوی راج چوہان رائے پٹوار نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ تھانیسر سے 16 میل کے فاصلے پر تراوڑی کے میدان میں 1191 عیسوی مارکا کارگزار گرم ہوا، جس میں محمد غوری سخت زخمی ہوا اور اپنی فوج کے پاؤں اکھڑتے دیکھ کر پسپائی پر آمادہ ہوا۔ پرتھوی راج نے 40 میل تک غوری کا تعاقب کیا۔ آخر تراوڑی کی پہلی لڑائی میں میدان راجپوتوں کے ہاتھ رہا۔ پرتھوی راج نے محاصرے کے بعد سرہند کے قلعے پر بھی قبضہ کر لیا۔ پہلی جنگ ترائن کی ذلت دور کرنے کے لیے 1192 عیسوی میں محمد غوری نے پھر ہندوستان کا رخ کیا۔ ماں سوائے کنوج کے راجہ جے چند راٹھور کے ہندوستان کے تمام راجاؤں نے، جن کی تعداد 150 کے لگ بھگ تھی، میدان جنگ میں حصہ لیا۔ 3 لاکھ پیادہ فوج کے علاوہ 3 لاکھ گھوڑ سوار اور 3000 ہاتھی بھی شامل تھے۔ منہاج سراج نے بیان کیا ہے کہ دوسرے سال سلطان ایک لشکر جرار لے کر ہندوستان کو روانہ ہوا۔ ایک معتمد شخص معین الدین نے، جو تولک کی پہاڑیوں کا سردار تھا، مجھے اطلاع دی کہ سلطان کی فوج میں 1,20,000 مسلح سوار شامل ہیں۔ سلطان کی آمد سے پہلے سرہند کا قلعہ فتح ہو چکا تھا اور غنیم ترائن کے میدان میں خیمہ زن تھا۔ سلطان کی فوج 4 حصوں میں تقسیم تھی اور ہر حصے میں 10,000 فوج شامل تھی، جو دشمن کو چاروں طرف سے پریشان کر رہی تھی۔ جب دشمن نے اپنی فوجیں حملے کے لیے جمع کیں تو انہوں نے غوری افواج پوری قوت سے حملہ کیا، جس سے دشمن کو شکست ہوئی اور انہیں کامیابی حاصل ہوئی۔ رائے
پٹوار پرتھوی راج ہاتھی سے اتر کر گھوڑے پر سوار ہو گیا، مگر سرسوتی کے نزدیک گرفتار ہو کر مارا گیا۔ گووند رائے دہلوی بھی جنگ میں مارا گیا اور سلطان نے اس کا سر اس کے ٹوٹے ہوئے دانتوں سے شناخت کیا جو اس کے اپنے بھالے سے ٹوٹے تھے۔ اس فتح کے بعد اجمیر، کوہستان، شوالک، ہانسی، سرسوتی اور دوسرے اضلاع بھی مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ 1192 کی دوسری جنگ ترائن ایک فیصلہ کن جنگ تھی، جس کے بعد مسلمان حملہ آور ہندوستان پر تسلط قائم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ شہاب الدین محمد غوری کی واپسی پر قطب الدین ایبک دہلی کا وائسرائے مقرر ہوا۔ اس نے میرٹھ اور کوئل، علی گڑھ کے علاقے فتح کیے اور دہلی دارالسلطنت مقرر کیا۔ مفتوحہ علاقوں کو تاخت و تاراج کیا۔ اجمیر میں مندروں کو برباد کر کے مسجدیں اور مدرسے تعمیر کیے گئے۔ لوٹ مار کے بعد اجمیر کا علاقہ خراج کے عوض پرتھوی راج کے بیٹے کو دے دیا گیا۔ جے چند راٹھور بھی، جس کی بیٹی سنجوگتا کے ساتھ پرتھوی راج نے زبردستی شادی کر لی تھی، زیادہ دیر تک مسلمان حملہ آوروں کی زد سے محفوظ نہ رہ سکا۔ ابن الاسیر کے مطابق محمد غوری نے 1196 میں جے چند راٹھور پر حملہ کر کے اس کی سلطنت کو ختم کر دیا۔ ہندوؤں کا قتل عام کیا گیا، عورتوں اور بچوں کے سوا سب کو تہ طیق کر دیا گیا۔ جے چند کی آنکھ میں تیر پیوست ہو گیا تھا، جس کے زخم سے گھائل ہو کر وہ بھی مر گیا۔ اس مہم کے بعد شہاب الدین غوری بنارس میں داخل ہوا اور تمام مال و دولت 14,000 اونٹوں پر لاد کر غزنی لے گیا۔ ابن الاسیر نے بیان کیا ہے کہ لوٹ مار میں ہاتھی بھی شامل تھے۔ ان میں ایک سفید ہاتھی تھا جو راجا کے لیے مخصوص تھا۔ جب ہاتھی سلطان کے سامنے پیش کیے گئے تو سب ہاتھیوں نے سلطان کو سلام کیا، مگر سفید ہاتھی نے سلام نہ کیا۔ غالباً اسے اپنے آقا کی موت کا بہت رنج تھا۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور کچھ عرصے کے بعد مر گیا۔ چاندواڑ کی لڑائی کے بعد جے چند کی سلطنت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ محمد غوری نے کنوج اور بنارس پر قبضہ کر لیا، جو ہندوؤں کے سیاسی اور مذہبی مرکز سمجھے جاتے تھے۔ اس کے بعد اس نے بیانہ اور گوالریار کو فتح کر لیا۔ محمد غوری کو ایرانی سرحدوں پر ترکوں کے حملوں نے مہلت نہ دی کہ وہ دوبارہ ہندوستان کا رخ کرتا۔ سلطان اور اس کا بھائی غیاث الدین ترک حملوں کی روک تھام میں مصروف رہے۔ سلطان کی عدم موجودگی میں انل واڑ کی حمایت پر اجمیر کے راجا نے بغاوت کر دی، مگر قطب الدین ایبک نے جلد ہی اس بغاوت کو فروغ کر دیا۔ ہندو راجا گولا پرتھوی راج کا بیٹا کو برطرف کر کے ایک مسلمان گورنر مقرر کیا گیا۔ اس ندامت کی وجہ سے پرتھوی راج کے بھائی ہیم راج نے چتا میں جل کر جان دے دی۔ قطب الدین نے 1195 اور 1197 میں راجا بھیم والیے انل واڑ گجرات کے خلاف 2 مہمات روانہ کی۔ پہلی مہم میں ہندی فوجوں کا سپہ سالار کمار پال مارا گیا اور انل واڑ کو تاخت و تاراج کیا گیا۔ دوسری مہم میں راجا بھیم کو شکست کا سامنا ہوا، جس میں 15,000 آدمی مارے گئے اور 20,000 گرفتار ہوئے۔ مال غنیمت میں ہاتھی بھی مسلمان فاتح کے قبضے میں آئے۔ اس فتح کے بعد وسط ہند کے چنڈیل حکمرانوں پر چڑھائی کی گئی۔ کالنجر کے قلعے اور دارالسلطنت محوبہ کو فتح کر لیا گیا۔ مال غنیمت کے علاوہ 50,000 مرد اور عورتیں غلام بنا لیے گئے اور مندروں کی بجائے مسجدیں تعمیر ہوئیں۔ جب قطب الدین ایبک وسط ہند میں فتوحات حاصل کر رہا تھا تو ایک ترک غلام اختیار الدین محمد بن بختیار خلجی بہار و بنگال کو سر کرنے میں مشغول تھا۔ وہ ایک بہادر اور قوی ہیکل انسان تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بازو اس قدر لمبے تھے کہ اس کی پنڈلیوں تک پہنچتے تھے۔ 1197 میں اس نے بہار فتح کر کے بدھ مت کے آخری مرکز کو بھی ختم کر دیا، جیسا کہ 8ویں صدی میں عربوں نے سندھ میں کیا تھا۔ بہار کی فتح کے بعد 1199 میں اس نے بنگال پر چڑھائی کر کے اس پر تسلط قائم کر لیا۔ طبقات ناصری میں منہاج سرائے نے اس فتح کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے: جب محمد بن بختیار نے سلطان قطب الدین سے ملاقات کرنے کے بعد واپس آ کر بہار فتح کیا تو اس کی شہرت کی گونج لکشمن سین والیہ بنگال تک پہنچ چکی تھی۔
دوسرے ہی سال محمد بن بختیار لشکر لے کر بہار سے روانہ ہوا۔ وہ اچانک ندیا لکھنوی کے شہر کی حدود کے باہر صرف 18 سواروں کے ہمراہ آن موجود ہوا۔ اس کی باقی فوج عقب میں آ رہی تھی۔ لوگوں نے اسے گھوڑوں کی خرید و فروخت کرنے والا سوداگر خیال کیا۔ اسی طرح چلتے چلتے وہ رائے لکشمانیہ کے محل تک پہنچ گیا اور تلوار سونت کر حملے کا آغاز کیا۔ اس وقت رائے کھانے میں مشغول تھا اور حسب دستور سونے اور چاندی کی کابیں، رکابیاں یا تھالیاں انواع و اقسام کے کھانوں سے آراستہ اس کے سامنے دھری تھیں۔ اچانک اس کے محل کے سامنے اور شہر کے اندر ایک شور اٹھا۔ آن کی آن میں بختیار خلجی محل کے اندر داخل ہو گیا اور مزاحمت کرنے والوں کو تہ طیع کر دیا۔ رائے ننگے پاؤں محل کے پیچھے سے بھاگا۔ اس کا تمام خزانہ، رانیاں اور خدمتگار قبضے میں آئے۔ متعدد ہاتھی اور بے پناہ مال غنیمت ہاتھ لگا۔ اتنے میں فوج کی آمد پر تمام شہر پر قبضہ کر لیا گیا۔ جب ہندوستان میں فتوحات ہو رہی تھیں تو محمد غوری ترکوں کے خلاف لڑائی میں مشغول تھا۔ ترکوں کے ہاتھوں اسے اندخوئی کے مقام پر 1205 عیسوی میں شکست ہوئی۔ جو ہی اس کی شکست کی خبر اور مرنے کی افواہ ہندوستان میں پھیلی، سرحد پر کھوکھروں نے رائے سال کی سرکردگی میں بغاوت کر دی اور ملتان کے نائب ناظم کو شکست دے کر پیش قدمی شروع کر دی۔ لاہور میں لوٹ مار کر کے غزنی کا راستہ مسدود کر دیا۔ قطب الدین ایبک ان حالات کا مقابلہ نہ کر سکا، چنانچہ سلطان کو خود ہندوستان کا رخ کرنا پڑا۔ 1205 عیسوی کے اختتام پر غوری اور ایبک کی مشترکہ فوجوں نے جہلم اور چناب کے درمیان کھوکھر باغیوں کی سرکوبی کی۔ قتل و غارت کے علاوہ کھوکھر اتنی تعداد میں گرفتار ہوئے کہ ایک ایک دینار میں 5 کھوکھر فروخت ہوئے۔ سلطان 25 فروری 1206 عیسوی میں لاہور آیا اور اس مہم کے بعد ترکوں کے خلاف جنگ و جدل کرنے کے لیے غزنی کو واپسی کی تیاری کرنے لگا، مگر بدقسمتی سے دریائے سندھ کے کنارے چند نامعلوم لوگوں کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔ اس کی لاش غزنی پہنچا دی گئی، جہاں اسے دفن کر دیا گیا تھا۔ اختیار الدین محمد بن بختیار خلجی کا بھی جلد انتقال ہو گیا۔ اس نے کامروپ، آسام کے پار تبت کی پہاڑیوں پر چڑھائی کی تھی، جہاں اس کی تمام فوج تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ اسے لکھنوتی میں اس کے ایک رشتہ دار نے، جس کا نام علی مروان تھا، قتل کر دیا۔ محمد غوری کے بعد اس کے 2 جانشین یکے بعد دیگرے تخت نشین ہوئے، مگر اس کی سلطنت کے اصلی وارث اس کے 4 ترک غلام تھے جو مختلف صوبوں پر حکمران تھے۔ تاج دین یلدوز غزنی میں ناصر الدین کے بعد غزنی میں ناصر الدین کا بادشاہ، ملتان میں قطب الدین ایبک، دہلی میں اور اختیار الدین لکھنوتی میں، وہ سب کے سب قطب الدین کے زیر کمان تھے۔ اس کے علاوہ بقول فرشتہ محمد غوری کے جانشین محمود نے قطب الدین کو سلطان کا خطاب عطا کیا۔ ایک تخت چتر اور نوبتیں جو سلطان کا لازمی جزو ہیں ارسال کیں۔ آج بھی غزنی کے شمال مشرق میں کو سفید کا سلسلہ شرقاً غرباً پھیلا ہوا ہے۔ 4 صدی ہجری میں اس کے پہاڑی قلعوں میں ترک و تاجک نسل کے قبائل آباد تھے۔ انہی میں غوری قبیلہ خالص ترک اور قدیم سے مسلمان ہونے کا دعویٰ رکھتا تھا۔ اگرچہ محمود غزنوی نے ان کی قزاقی سے تنگ آ کر یہ سب قلعے اور بستیاں فتح کیں، تو جا بجا بت پرستی کے آثار پائے اور یہاں سلطانی انتظام کے ساتھ اشاعت اسلام کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ان تدبیروں سے یہ کوہستانی مدنیت کے میدان میں آئے اور بعض شواہد سے اندازہ ہوتا ہے کہ امن و فراغت نے ان کی آبادی میں بہت جلد اضافہ کر دیا تھا۔ سلطان غزنی کمزور ہوئے تو غوریوں میں زور بھرا۔ ادھر سلجوقی ترکوں نے ایران میں ایک بڑی سلطنت قائم کی، خراسان آل سبکتگین سے چھین لیا، اور دوسری مصیبت یہ نازل کی کہ غز یا یوز قوم کو ترکستان سے کابل کی طرف دھکیل دیا گیا۔ یہ جنگ جو غزنی کے بادشاہ بہرام شاہ 512 تا 547 ہجری مطابق 1152 عیسوی کے قابو میں نہ آتے تھے۔ غوریوں نے انہیں نکالا مگر خود غزنی پر قابض ہو گئے۔ بہرام شاہ اپنے پاکستانی علاقے سے فوج لایا
اور غوری امیر سیف الدین کو پکڑ کر سولی پر چڑھا دیا۔ اس کا بھائی علاؤالدین حسین تھا جس نے بہرام شاہ کو شکستیں دے کر پھر غزنی پر قبضہ کیا اور حکم دیا کہ شہر کو لوٹ کر آگ لگا دی جائے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ 7 روز تک برابر شہر جلتا رہا، شہریوں کا خون گلیوں میں بہتا رہا اور علاؤالدین ایک محل میں بیٹھا عیش و طرب کا لطف اٹھاتا رہا، مگر اس جان بخشی کا اعلان ہوتے بھی کم سے کم 70,000 باشندے مارے جا چکے تھے۔ پھر غزنی اور مضافات کی وہ عمارتیں کہ ان کا دنیا میں مثل کم تھا توڑ کر کھنڈر بنا دی گئیں۔ انتقام کے تیشے سے سلطان محمود، مسعود اور ابراہیم کے مقبرے مستثنیٰ رہے، ورنہ سلاطین غزنوی کی قبریں تک نہ بچیں۔ 547 ہجری اسی علاؤالدین کو جو غزنی میں آگ لگانے سے جہاں سوز مشہور ہوا، سلطان سنجر پکڑ کر لے گیا تھا اور وہ بہت دن اس کے لشکر میں تنور سلگا کر پیٹ کی آگ بجھاتا رہا، پھر چھوٹ کر وطن واپس آیا بھی تو زیادہ دن نہ جیا اور حکومت غور پر اس کے ایک پھر بھتیجے غیاث الدین کا انتخاب ہوا۔ 556 ہجری بمطابق 1160 عیسوی، مگر پاکستان و بھارت کو سلطان غیاث الدین سے سابقہ نہیں پڑا، بلکہ وہ اس بادشاہ کا چھوٹا بھائی شہاب الدین تھا جس نے معز الدین محمد بن سام کے لقب سے پہلے مغربی پاکستان پر قبضہ کیا، پھر شمالی بھارت پر فوج کشی کی۔ اس کی حکومت کا آغاز غزنی کی صوبے داری سے کیا جاتا ہے۔ 569 ہجری بمطابق 1173 عیسوی، اگرچہ بڑے بھائی کی زندگی میں اس نے کبھی خود مختاری کا دعویٰ نہیں کیا، غزنی کو غزوں کی ترک تاز اور عام بدامنی سے محفوظ کرنے کے بعد معز الدین پہلے بلوچستان اور سندھ کے علاقے دوبارہ حکومت غزنی کے زیر نگین لایا اور بھائی کی فرمائش سے ملتان کو باغیوں کی شورش سے نجات دلائی۔ اچ میں ایک بھایا حاکم آزاد راجہ بن گیا، اسے مغلوب کیا اور کچھ مدت بعد اسی سمت سے گجرات پر فوج کشی کی۔ اسلامی تاریخوں میں یہاں کے راجہ کا نام بھیم دیو لکھا ہے، حالیہ تحقیقات مول راج بتاتی ہیں، مگر نام جو بھی ہو وہ ان دنوں شمالی ہند میں سب سے قوی راجہ مانا جاتا تھا۔ ادھر غزنی کی فوج میں اب وہ جفا کش جاں فروش نہ رہے تھے، نہ لڑانے والا محمود تھا کہ حریف کی قوت اور مشکلات سفر کو اچھی طرح جانچ لیتا۔ معز الدین تھر کے ریگستان کو طے کر کے انل وڑ کے علاقے میں پہنچا تو سپاہی خستہ و مذہل ہو چکے تھے، راجہ کے لشکر کثیر پر غلبہ نہ پا سکے۔ غوری سپہ سالار بے نیل مرام واپس چلا گیا، البتہ اس بے سود مہم سے اتنا فائدہ ہوا کہ آئندہ معز الدین کی توجہ پنجاب کی طرف منتف ہو گئی اور چند حملوں میں یہ ملک اور پائے تخت اس کے قبضے میں آ گئے۔